बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोयद जाफरी है। आपको अपने व्लॉग में खुश आमदीद कहते हैं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें अगर आपको पसंद आए। बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन सी बन गई आज। एक बहुत बड़ा स्कैंडल जिसकी एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके पास लेके आ रहे हैं। किस तरह पीआईए को एक औने पौने और एक बहुत बड़े मुजरिम के हाथों भेजा जा रहा है। पीआईए की जो प्राइवेटाइजेशन थी, जिसका बड़ा शोर होगा था कि जी बहुत तीर मारेंगे, और हुकूमत की लंबी नाकामियों की जो लिस्ट है उसके अंदर मजीद इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। उस बारे में आपको बताएंगे, और उसकी डिटेल्स इसके अंदर खौफनाक और घिनौनी है कि वो फ्रॉड अभी मुकम्मल तौर पर शुरू नहीं हुआ, और जिसने वो फ्रॉड करना है उसने वो फ्रॉड बेचना भी शुरू कर दिया है। वो सब क्या है आपको इस ब्लॉग में बताएंगे, और इसके अलावा थोड़ी सी बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, जो कि इंतहाई अहम है, और वो गंडापुर साहब की तकरीर है जिसके अंदर से कुछ गिनी चुनी सी बड़ी इंटरेस्टिंग हिंट्स मिलती हैं। इससे भी बड़ी खबर बुनियादी तौर पर यह है आज की, जो आपके साथ शेयर करनी है, वो ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है उसकी नाकामियां, जैसा कि आप जानते हैं, कहाँ से सिलसिला शुरू हुआ है। बातें होती हैं, हमने ये कर दिया। मरीम नवाज साहिबा फरमा रही थी आज एक तकरीर के दौरान के पास सबको पता है कि पीएमएलएन की हवा चल पड़ी है, पता नहीं कहाँ चल रही है वो हवा, कौन से बंद कमरों के अंदर वो हवा घूम रही है, क्योंकि बाहर तो वो हवा चलती हुई नजर नहीं आती, और अगर आती है तो मरियम साहिबा को चाहिए कि एक छोटा सा जलसा करके ये बात जो है साबित भी कर दें और दुनिया को दिखा दें कि कितनी ज्यादा हवा चल रही है। अब तो मौसम भी बेहतर हो गया है। खैर, स्मॉग का मामला है जिसके पीछे आप जब आए थे अप्रैल में तब से बात कर रहे थे, और आप जैसे ही मौसम शुरू हुआ है आपकी सारी कीर्ति कराई का बेड़ा गर्क और आपका पोल खुल गया। खैर, इन बातों में लगे बगैर एक और जो बड़ी नाकामी है, पीआईए की प्राइवेटाइजेशन करनी है जी, पीआईए को बेचना है। बहुत ये सफेद हाथी है, अरबों रुपए खा गया है, पीआईए को हमने बेचना है, और उसके लिए इंटरनेशनल बिडर्स भी आए। वो सारी कहानी शुरू हुई, और वो कहानी शुरू हुई पहली अगस्त को उसकी बिड होनी थी, वो नहीं हुई। वो अगर बिड चली गई जी 1 अक्टूबर को होगी, 1 अक्टूबर को होनी थी, वो भी आगे चली गई। मैं आपको बार बार ये खबर देता रहा, बार बार आपको बताता रहा कि इसके अंदर 2 नंबरी हो रही है, आपको ये समझाता रहा कि जानबूझकर पीआईए के जो वाजिबुल अदा अमाउंट्स हैं, जो उसने अपने अकाउंट्स क्लियर करने हैं, वो ही नहीं क्लियर हो पा रहे, और इनके पास जो लायबिलिटीज का मसला है वही क्लियर नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर हैं वो पीछे खिंच रहे हैं। और हुकूमत कह रही थी कि जी नहीं, वो तो बस कुछ छोटे छोटे मामलात है, हल हो जाएंगे, और एक बड़ी जबरदस्त ग्रैंड बिड होगी जिसके अंदर कई बोली लगाने वाले होंगे, और उसके बाद मामला जो हैं वो खुल के सामने आएंगे, और पाकिस्तान को बड़ा अच्छा एक पैकेज और डील मिलेगी, क्योंकि आईएमएफ की शराइत का हिस्सा है। खैर, उसके बाद हुआ क्या है कि अब सारे के सारे भाग गए, और जब उनसे पूछा गया, रॉयटर्स जो है आप जैसा कि जानते हैं बैनुल अक़वामी खबर-रसां एजेंसी है, उन्होंने उनसे दरियाफ्त किया तमाम लोगों से कॉल्स करके, तो उन्होंने वही वजह बताई जो वजह मैं आपको पिछले 1 माह से बता रहा हूं, और वो वजह ये थी कि भाई हम लोग इस बात पर यकीन ही नहीं रखते कि ये अगर प्राइवेटाइजेशन कर भी देंगे तो इस हुकूमत अपनी किसी बात के ऊपर, ये हुकूमत जो है शहबाज शरीफ की, ये अपनी बात के ऊपर खड़ी रहेगी, या ये चूंकि एक गैर मकबूल हुकूमत है, ये चूंकि एक गैर आईनी हुकूमत है, ये चूंकि एक धांधली की पैदावार हुकूमत है जिसके पांव कहीं नहीं है, इसलिए किसी भी वक्त इनका जो है वो डब्बा गोल हो सकता है। और जब डब्बा गोल हो जाएगा तो फिर ये सबका सब कोर्ट के अंदर चैलेंज होगा, और जब कोर्ट के अंदर चैलेंज होगा तो हम लोगों का पैसा जो है वो डूब जाएगा, तो इसलिए कोई फायदा नहीं है सब करने का। तो इसलिए वो सबके सब भागे, पीछे रह गया एक। 4 चूहे जब घर से 5 चूहे घर से निकले करने चले शिकार, तो वो जो आखिरी चूहा था ना जी, वो माशाल्लाह से कौन है? वो आखिरी चूहा है जी साद साहब। माशाल्लाह पूरा नाम है मोहतरम का, अभी आपके साथ जिक्र कर देते हैं। मोहतरम का नाम है जी चौधरी साद नजीर साहब। ये ब्लू वर्ल्ड एक रियल एस्टेट टाइकून है, और ये रियल एस्टेट टाइकून इसी तरह के हैं जिस तरह के पाकिस्तान में बाकी भी कई रियल एस्टेट टाइकून हैं, यानी कि 2 नंबर का धंधा करते हैं। एनओसी के बगैर सोसाइटियां बनाते हैं, एनओसी के बगैर लोगों को उसके प्लॉट्स बेचते हैं। अभी भी ब्लू वर्ल्ड जो है इनकी, वो 2 जगह पर जो सोसाइटी है माशाल्लाह से, वो वेबसाइट के ऊपर, हुकूमत की वेबसाइट के ऊपर भी उसके आगे इलीगल लगा हुआ है, ये देख लीजिए। उसका सबूत आपके सामने वेबसाइट का स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूं। तो अब वो शख्स जो कि एक इलीगल काम करता है, जो इलीगल सोसाइटियां बनाता है, आपने सुना होगा मरियम नवाज शरीफ ने कितने गुस्से में आगे कहा था कि भाई मेरा पहला काम यह है कि मैंने इलीगल सोसाइटीज के ऊपर
کریک ڈاؤن کرنا ہے، بند کراؤ یہ کرو اور وہ کرو. اور اب ان کی حکومت ایک ایسے شخص کو پی آئی اے بیچ رہی ہے. ایک ہی قیا رہ گیا ہے. پہلے تو بات یہ ہے کہ کیا یہ فیئر ڈیل ہے، کیا یہ پیپرا رولز کے مطابق آتی ہے؟ کم از کم 2 بیڈرز ہونے ضروری ہیں پیپرا رولز کے اندر. پیپرا رولز وہ قوانین ہے جس کے اندر آپ کی جو لیگل ہے بولی ہے وہ کاؤنٹ ہوتی ہے، مگر صرف ایک بولی لگانے والے کے ساتھ، اور وہ بھی وہ شخص ہے ماشاءاللہ سے کہ جس کے کاروبار ہی سارے غیر قانونی ہیں. اور اس کے بعد وہ جو مسئلہ ایک بہت بڑا بن کر کھڑا ہو گیا ہے. کیسر بنگالی صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا. کیسر بنگالی جو حکومت کے معاشیات کے اوپر بہت بڑے مشیر تھے، وزیر اعظم کے، اور وہ استعفیٰ دے کے چلے گئے تھے آج سے 2-3 ماہ پہلے. میں نے اس کے اوپر بہت بڑا ولاگ بھی کیا تھا، اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی. انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کیونکہ یہ حکومت معیشت کا بیڑا غرق کر رہی ہے. اور اب انہوں نے بھی یہ کہا ہے، یہ ان کی ٹویٹ دیکھ لیں، کہ بنیادی طور کے اوپر پی آئی اے کی جو زمینیں ہیں، یہ ریئل اسٹیٹ کا 2 نمبر آدمی اس کو بیچیں گے تو یہ تو پی آئی اے کی ساری جو زمینیں ہیں اس کے اوپر اپنی سوسائٹیاں بنا دے گا. اور نہ صرف بات یہاں تک ہے کہ بنا دے گا، ماشاءاللہ سے سعد نذیر صاحب نے ابھی وہ سودا ہوا نہیں ہے، انہوں نے اس کی مشہوری بھی کرنی شروع کر دی ہے پی آئی اے سوسائٹیز کی. یہ دیکھ لیں آپ ماشاءاللہ سے اپنے بلو ورلڈ کے بینر کے نیچے، اس کمپنی کے نیچے. اتنا بڑا یہ اسکیم ہے. مجھے تو اس میں 2 قسم کے شک ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ واقعی دونوں باتیں بھی ہو سکتی ہیں کہ وہ جو انٹرنیشنل بیڈرز ہیں ان کو معلوم ہے اس حکومت کی اوقات کیا ہے، اس لیے وہ بھاگ گئے بین الاقوامی. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سسٹم کو ایسے منیپولیٹ کیا گیا ہو، سسٹم کو اس طرح سے چھیڑا چھاڑا گیا ہو، ادھر پیمنٹ نہیں کرنی ادھر نہیں، اس کو لمکانا ہے تاکہ سب لوگ بھاگ جائیں اور پیچھے رہ جائے ہمارا سونا پتر، جس کو جب ہم یہ دے دیں گے تو وہ اس میں سے پیسہ ہمیں دے گا. تو جو سفید ہاتھی ہے، وہ اتنا مریا ہاتھی جو ہے وہ بھی 1.25 لاکھ روپے کا ہوتا ہے. تو یہ تو پھر ایک ایئر لائن ہے چلتی پھرتی. تو یہ جو سفید ہاتھی ہے اس کو بھیڑیے پڑیں گے. وہ باہر جو ہے چڑیا گھر میں سے نکل کے جنگل میں جائے، جہاں مرضی جائے، مگر اس سے پہلے اس کو بھیڑیے بھی کھائیں گے، اس سے پہلے اس کو بگیاڑ بھی کھائیں گے، اور اس کو کتے بھی کھائیں گے. اور اس کے بعد جو بچا کچا ہوگا اس پہ وہ عیاشی ہوگی اور اس کا وہ جو بیڑا غرق ہوگا. اس کے جو 7,000 سے زیادہ امپلائیز ہیں، میرا خیال ہے اب تو خیر 12,000 تھے، اب 7,000 کے قریب سننے میں آ رہا ہے، کسی دور میں 18 بھی ہوا کرتے تھے. تو وہ سب کا سب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ان کی زندگیاں بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ اللہ معاف کرے، ان کو اللہ تعالیٰ بہتری کی طرف لے کے جائے، لیکن وہ سب کا سب بیڑا غرق ہونے اس وجہ سے جا رہا ہے کیونکہ یہ ساری کی ساری ڈیل بنیادی طور پہ پی آئی اے کی زمین کے لیے ہے. اور سعد نذیر صاحب ان جہازوں کے اندر کسی صورت بھی انٹرسٹڈ اور اس کو پک اپ کر کے اس کو بلڈ کرنے میں انٹرسٹڈ ہی. وہ ایک انلیگل کاروبار کرنے والا، انلیگل سوسائٹیز بنانے والا، بغیر این او سی کے ایک اس طرح کا انسان ہے جس کو اگر یہ سب کچھ مل گیا، جو کہ نظر آ رہا ہے کہ اب مل جائے گا. وہ سنیا ہو گئی ہیں گلیاں تے وچ مرزا یار پھردا پہ ہے ٹردا کلا تے انہی کے ساتھ معاملات طے ہوں گے. اور یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے اور یہ اتنا بڑا سکینڈل ہے. بالکل اسی طرح سے آپ چونکہ شاید اب دیر ہو گئی ہے، آپ کی یادداشت میں ریوائیو کر دوں، آپ کو یاد دلا دوں کہ جب پی ٹی سی ایل بکی تھی تو اس وقت بھی جو پی ٹی سی ایل کی بولی لگی تھی اس میں جو پی ٹی سی ایل کے پاکستان جو اتصالات کے پاس ہے اب، وہ جو صرف اس کی زمینیں تھی نا، اس کی قیمت اس بڈ سے اس بولی سے زیادہ تھی. اور اس وجہ سے وہ کیس کافی دیر تک عدالتوں میں چلتا رہا کہ یہ زمینیں اس میں شامل تھیں یا نہیں تھیں. اور یہاں پر بھی معاملہ زمین کا ہی ہے، اراضی کا ہے، پلاٹوں کا ہے اور سوسائٹیز کا ہے. اور یہ شخص جو ہے اب آپ کو اور مجھے دکھائے گا کہ کس طرح سے حصہ دے کے حصہ لیا جاتا ہے اور ملک کا حصہ کاٹا جاتا ہے. اور وہ لوگ جو شروع سے ہی اسی طرح سے وہ کہتے ہیں نا ماشاءاللہ کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں اور پاکستان پیپلز پارٹی میں فرق یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کروڈ قسم کی کرپشن کرتی تھی اور ان کو وہ پکڑے جاتے تھے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ پڑھی لکھی کرپشن کرتی ہے اور بعد میں فیورز اور پیسہ نکالتی ہے، جس کی مثال کھوکھر برادران آپ کے سامنے ہے. تو وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہوتا چلا جائے گا. یہ جب کہانی کھلے گی تو پھر آپ کو آہستہ آہستہ پتہ لگے گا. آج کی تاریخ میں کل اس کی بڈ کمپلیٹ ہونی ہے، جو بھی کٹا کٹی نکلے گا اس کا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. مگر جاتے جاتے آپ کو یہ بتائے کہ علی پور امین گڈھا پور جو ہے ماشاءاللہ سے وہ ایک بہت بڑی ایک دفعہ پھر سر پہ کفن باندھ کے گھروں سے جنازوں کا اہتمام کر کے نکلنے کی بات کر رہے ہیں اور اس کے بعد ایک بہت بڑی پی ٹی آئی کی موومنٹ چلانے کی بات کر رہے ہیں. کیا ایسا ہونے والا ہے یا نہیں ہونے والا ہے؟ اس پر کامنٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں
کہ پاکستان کی جو عدالتی سچویشنز ہے اس میں آپ کو یہ ADR منصور شاہ کے ساتھ کی ایک بات چھوٹی سی رہ گئی کہ آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کی جو کمیٹی ہے اس کا ان کو چیئرمین بنا دیا گیا ہے. ماشاءاللہ کوئی بہت بڑی کمیٹی نہیں ہے, کوئی بہت زیادہ اس کے پاس کام یا مینڈیٹ نہیں ہوتا, مگر ایک اچھا آنرری ہوتا ہے. اس کو کمپنسیٹ کیا ہے کہ ان کو بنانا چاہیے تھا, ایک آپ سمجھ لیں کہ آنر دینے کے لیے ان کو یہ پوزیشن دی گئی ہے. اس کے ساتھ جسٹس عائشہ ملک ہے اور تیسرے جج بھی ہے, ایک 3 لوگوں کی کمیٹی ہے. تو یہ جو ہے ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے کورٹ پہ. اور جو ماشاءاللہ سے PTI کا جہاں تک تعلق ہے وہ اب 27ویں امینڈمنٹ کے حوالے سے جو کہانی چل رہی ہے اس کے اوپر کانسنٹریٹ زیادہ کر رہے ہیں. اور یہ جو اب بات ہو رہی ہے کہ جی باہر نکلنا ہے یہ اسی حوالے سے ہو رہی ہے. یہ شاید ان کا لاسٹ شاٹ ہوگا. PTI کو بہت بڑا شوق بھی مل سکتا ہے جو علی امین گنڈا پور صاحب کرتے آئے ہیں ابھی تک اس پارٹی کی جلسوں کے ساتھ اور ریلیوں کے ساتھ. مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک بہت بڑی خبر مجھے ملی ہے, آج 2 سورسز سے میری بات ہوئی ہے, بہت اوتھینٹک, مگر وہ میں ابھی ایک اس کا جو ہے وہ حصہ رہ گیا ہے, وہ کنفرم کر کے کل آپ کے ساتھ صبح شیئر کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.